السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدی کولکتہ انڈیا سے۔ صلہ رحمی کیا ہے اس کے بارے میں آپ سماعت فرمائیں۔ آیت قرآنیہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مساکین کے ساتھ بھی، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور پاس کے بیٹھنے والے کے ساتھ بھی۔ مراد وہ شخص ہے جو روز کا آنے جانے والا اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، مسافر کے ساتھ بھی اور ان غلاموں کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضہ میں ہیں۔ اس نے سلوک سے پیش آؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اپنے کو بڑا سمجھے اور شیخی کی بات کرے۔ سورہ نساء۔ فائدہ، قریب کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہے جو پڑوس میں رہتا ہے اور اس سے رشتہ داری بھی ہو، اور دور کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہے جس سے رشتہ داری نہ ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قریب کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا دروازہ اپنے دروازے کے قریب ہو، اور وہ دور کا پڑوسی وہ ہے جس کا دروازہ دور ہو۔ مسافر سے مراد رفیق سفر، مسافر مہمان اور ضرورت مند مسافر، کشف الرحمان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا اور بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے، خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے دروازہ کو ضائع کر دو، اس کی فرما برداری اور اس کی راضی رکھ کر اس دروازہ کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سب سے بڑی نیکی یہ کہ بیٹا باپ کے انتقال کے بعد باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مسلم۔ اب اس کو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، حسن سلوک میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر کسی کا باپ انتقال ہو جائے تو اس کے بیٹے کو چاہیے کہ اس کے ملنے جلنے والے دوست احباب اور رشتہ دار، چچا پھوپھا خالے، ان سب کا خیال کرے۔ مگر آج کل یہ حال ہے کہ لوگ بس اپنے باپ تک کا ہے، باقی لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس میں دوسرے کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان انہی کا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے، احبابوں سے قطع تعلق کرتے، یعنی قطع رحمی کرتے۔ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، اور صلہ رحمی کا یہ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو پھر سب کچھ معاملہ حل ہے۔ اور قرآن کے ترجمہ میں بھی یہی بات ہے پیش کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے جو شیخی اپنے کو بڑا سمجھے اور شیخی بگاڑنے والا ہو۔ بہت سے لوگ تکبر میں بڑی بڑی باتیں کرتے کہ ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی آپ کچھ نہیں، آپ چپندی کا شوروا ہے، آپ کیا ہیں؟ تو یہ اس کو غور کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا اللہ ہے، بڑائی اللہ کی، بندے کی بڑائی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو چھوٹا اور بڑا بنایا، امیر غریب بنایا تو اللہ کی مصلحت ہے۔ اب اس کو ہم آپ نہیں سمجھیں گے، مگر ہم غریب لوگ بہت اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھ میں آتا ہے، بہت ساری باتیں بولتے ہیں۔ ہم لوگ کھانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے تو ہم لوگوں کے پاس وہ نہیں، اور دوسروں کے بارے میں کہ دیکھیے ان کے پاس بلڈنگیں ہیں، کاریں ہیں۔ ارے بھائی بلڈنگیں ہیں، کاریں ہیں تو کہاں سے لایا بلڈنگیں کاریں، اس کو بھی دیکھیے۔ حرام مال ہے کہ حلال مال ہے، چوری کا مال ہے کہ جائز مال ہے۔ اور جب وہ مرنے کے بعد جب میدان حشر میں تو حساب کتاب جب لیا جائے گا تو وہاں تو وہ پھر آپ سے بھی غریب ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ حرام مال کھایا ہے تو اس کو تو ختم ہو گیا، اور آپ حلال رزق کھا کر کے سبزی روٹی کھایا، زندگی گزارے، غریبی تھے مگر اللہ کا شکر ہے جب ادا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، بولے چلو فیکٹری میں جو ہوتا ہے مزدور لوگ کو پیسہ دیا چل دیا، اس کا منیجر کو لے کر کے ڈائریکٹر یا مالک بیٹھتے کہ بیٹھیے حساب دیجئے، کہاں سے آیا پیمنٹ، کس کو دیا، تو کتنا وقت لگتا۔
اگر اس میں صحیح صحیح انصاف کر کے وہ دیا تو ٹھیک ہے، اگر خرد برد کر لیا ہو، کسی کا مزدوری مار لیا ہو، کسی کا کچھ اور کر لیا ہو، کوئی پیمنٹ آیا تو اس کو لکھا نہیں، تو پھر وہ گرفت میں آ جائیں گے نا. تو یہ چیز ہے. تو سب میں اللہ کے 500 سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے گا، اور وہاں ایک دن یا ہزاروں دن کے برابر. تو اس سب سے اندازہ لگائی ہے. اس لیے غور کرنے کی چیز ہے، فکر کرنے کی چیز ہے. اور صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے. صلہ رحمی کا مین خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے والوں سے تعلق بحال رکھیے، احبابوں سے، رشتہ داروں سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، جتنے لوگ پڑوسی ہے، اس سے کسی سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو. اگر آپ تکلیف دیتے ہیں تو سمجھیے قطع رحمی کر رہے ہیں، آپ کا معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. اور آدمی اپنے زوم میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے ایک غریب آدمی کو، اور اس کو سمجھتا ہی نہیں کچھ. یہ حال ہے، ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے. عہدے والے بھی وہی حال ہے، جو اچھے خاصے جو ہے نا، جو عمرہ لوگ ہیں ان کا بھی وہی حال ہے، جو پیسے والے ان کا بھی وہی حال ہے. میں نے غریب کو کیڑا مکوڑا کی طرح سمجھتے ہیں. اور یہی تو یہ ہے غریب کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے جو آپ سمجھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا امیر تھے. ارے وہ بھی تو کئی روز کھانے نہ کھاتے، بھوک رہتے. کیا کیا زندگی کس طرح سے گزری ہے، کیسے کیسے حالات ہیں، آپ پڑھیے. پیٹ پہ پتھر باندھ کر رہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے تو ان کے لیے پوری دنیا کو جنت بنا دیتے. ہر چیز کہا گیا کہ اگر حکم دیجیے تو یہ عہد کا پہاڑ سونے کا بنا. بولے نہیں، میں اس حال میں کہ ایک وقت کھاؤں، ایک وقت سے بھوکا رہوں تاکہ آپ کو یاد کرتا رہوں. تو یہ ہے سب سے بڑی نعمت. بہرحال بولنے کی بہت ساری باتیں ہیں. ہم لوگ آپس میں میل محبت سے زندگی، کسی پر تنقید نہ کریں بھیجا، کسی کو اچھالے نہیں، کسی کو رسوا نہ کریں. یہ سب سے بڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.